الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی اس نشست میں جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس فانی جہاں میں جو بھی آیا ایک نہ ایک دن اسے اس جہاں سے باقی جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے.
ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ قانونی خداوندی کے اس قاعدے کے مطابق جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے وہ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب سے آخری پیغمبر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی 63 سالہ زندگی جب مکمل کی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا میں طویل زندگی چاہتے ہیں، دنیا کے خزانے چاہتے ہیں، یا میرے پاس آنا چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو اختیار کیا، رب کی ملاقات کو ترجیح دی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے سفر کی تیاری شروع کی۔ ویسے تو ہر آن اور ہر لحظہ حضور کا ہر فعل آخرت کی تیاری ہی کے لیے تھا، لیکن خاص اہتمام کے ساتھ اپنی ساری توجہ، ساری صلاحیت، ساری استعداد آخرت کے سفر کی تیاری کی طرف حضور نے پھیر دی اور آخرت کی تیاری میں مگن ہو گئے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال، آپ کے انتقال سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کا اب تھوڑا عرصہ اس زمین پہ رہنا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں بھی یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، شاید اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، اور جب آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو حضور سمجھ گئے کہ اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جو میری ذمہ داری تھی، میرا فرض منصبی تھا کہ لوگوں تک دین پہنچانا، دعوت پہنچانا، توحید کی صدا بلند کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کرنا اور کفر کو مٹانا، تو اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتار کر اشارہ کر دیا کہ اب میرے پاس آنے کا آپ کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور جب سورہ نصر نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا اس میں تو بشارت ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ فرمایا اس میں بشارت بھی ہے، لیکن اس میں حضور نبی کریم کے وصال اور انتقال کی طرف، آپ کے وفات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جب سب لوگ جوک در جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے، اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی، فتح مبین، تو حضور کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب اپنے اصل گھر جنت کی طرف حضور نے جانا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو مسلمانوں یاد رکھو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد 2 مہینے محرم اور صفر بھرپور آخرت کی تیاری میں گزارے، اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں چلے گئے، شہداء احد کے قبرستان میں چلے گئے۔ وہاں پر حضور نبی کریم جب تشریف لے گئے تو آپ نے احد کے مجاہدین شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی، استغفار کی دعا مانگی، اور پھر یہ کلمات کہے، فرمایا انتم السابقون، تم ہم سے آگے چلے گئے ہو، وَنَحْنُ بِكُمْ إِنشَاءَ اللَّهِ لَاحِقُونَ،
اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ جنت میں ملنے والے ہیں، پیچھے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم آئے اور مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب کیا۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، انی بین ایدیکم فرطن، میں تمہارا پیشرو ہوں، تم سے پہلے میں جا رہا ہوں، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شہید، اور میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں۔ اور فرمایا، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْحَوْضُ، میری اور آپ کی ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تمہارے اوپر گواہ بھی ہوں، اور ہماری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ فرمایا، وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، فرمایا میرے صحابہ، میں اپنے اس منبر سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں ابھی۔ اور فرمایا، وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فرمایا مجھے ساری زمین کے خزانے عطا کیے گئے۔ اور فرمایا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا مجھے تمہارے اوپر اپنے بعد شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، لیکن اے میرے صحابہ، مجھے تمہارے اوپر ایک اندیشہ اور ڈر ہے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ فرمایا، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن مجھے تمہارے بارے میں دنیا کا خوف ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے کہ أَن تُنَافِسُوا فِيهَا، کہ تم دنیا ہی میں لگ کر دنیا کے دوڑ میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری کو بھول جاؤ۔ فرمایا، شرک کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ مشرک بن جاؤ گے، لیکن ایک چیز کا اندیشہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی میں مگن ہو جاؤ، دنیا کے پیسے کی دوڑ میں، روپے کی دوڑ میں، دنیا کمانے کی دوڑ میں، دنیا بنانے کی دوڑ میں۔ اے میرے صحابہ، کہیں تم ایک دوسرے سے مقابلے نہ کر جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور پھر فرمایا، وَتَهْلِكُوا، جب تم یہ دوڑ میں مقابلہ کرو گے دنیا میں، فرمایا تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایسے ہی ہلاک ہو گے جیسے پہلی امتیں اس وقت ہلاک ہوئی جب انہوں نے دنیا کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا دیا۔ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کرام سے فرما کر ہمیں بھی ایک تعلیم دے دی ہے کہ حضور نے جاتے وقت جس فتنے کا اندیشہ اپنے صحابہ کے بارے میں کیا تھا، وہ حب دنیا ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مکان، کوٹھی بنگلہ، مکان، یہ دنیا کی آسائشیں، آرائشیں، یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مومن کا مقصد، اس کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے، وہ آخرت کی تیاری میں ہر وقت مصروف ہوتا ہے، اس کا ہر فعل، ہر قول وہ آخرت کی تیاری کی بنیاد پر وہ کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی پر ذرا نظر دوڑانی چاہیے، سوتے وقت مراقبہ کرنا چاہیے کہ میری زیادہ صلاحیتیں، زیادہ وقت اور میری زیادہ محنت دنیا بنانے کے لیے یا آخرت بنانے کے لیے ہے؟ دنیا بنانے کے لیے یا اپنی قبر اور آخرت بنانے کے لیے ہے؟ اگر ہماری زیادہ محنت آخرت کے لیے ہے، آخرت کی محبت زیادہ ہے، اعمال کی محبت زیادہ ہے، تو شکر ادا کرو، اور اگر یہ نہیں ہے تو فکر پیدا کرو اور توبہ استغفار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب سفر کے مہینہ اختتام ہو رہا تھا، سفر کے مہینے کی 27 یا 28 یا 29 تاریخ تھی، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہوئے اور اپنے ایک غلام جس کا نام مویحہ تھا، مویحہ کو جگایا، فرمایا، اے مویحہ اٹھ، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بقیع کے قبرستان والوں کے پاس جاؤں، ان کے لیے دعا کروں، ان سے ملاقات کروں۔
حضور نے مویہا کو جگایا، بیدار کیا اور بقی کے قبرستان چلے گئے۔ کافی دیر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں کی، اور قبرستان والوں سے حضور نے خطاب کر کے کچھ جملے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابر، اے قبرستان والو، قبروں والو، تمہیں میرا سلام ہو۔ اور پھر فرمایا لِيَحْنِ مَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، فرمایا اے قبر والو، تمہیں تمہارا حال مبارک ہو، تمہیں تمہاری قبروں میں یہ پڑا رہنا مبارک ہو بنسبت ان لوگوں کے جو ابھی قبروں میں نہیں گئے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اقبلت الفتن کا قطع اللیل المظلم، فرمایا ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ ان فتنوں سے پہلے تم ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے اللہ کو راضی کر کے قبروں میں چلے گئے ہو۔ اس لیے فرمایا یا اہل المقابر، اے قبر والو، لِيَحْنِلَكُمْ مِمَّا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ فِيهِ، فرمایا تمہیں تمہارا حال مبارک ہو، تمہاری قبریں مبارک ہو، کیونکہ تم ان فتنوں سے پہلے جو سیاہ رات، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے، فرمایا جس میں جیسے رات تاریک ہو، آدمی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایسے فتنے آئیں گے جس میں حق اور باطل میں تمیز کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ فرمایا ان فتنوں سے پہلے تم قبروں میں چلے گئے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قبرستان سے جب واپس آئے، حضور نبی کریم کے سر پہ سخت درد شروع ہوا۔ آپ نے اپنے سر کو ایک پٹی سے، ایک پٹکے سے باندھا، اور سخت بخار چڑھ گیا۔ بخار اور درد کی یہ شدت تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم کے سر کے اس پٹکے کو ہاتھ لگاتے، پٹی کو ہاتھ لگاتے، وہ بھی بخار کی شدت اور حدت سے گرم ہو چکا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک 13 یا 14 یا 15 دن بیمار رہے، اس کے بعد اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضور بقی سے واپس آئے نا، سر پہ سخت تکلیف ہے، سر کو پٹی سے باندھا، دیکھا حضرت عائشہ بھی گھر میں اپنے سر کو پکڑے ہوئے یوں، اور کہہ رہی ہے وارا ساہو، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، درد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقول وارا ساہو، فرمایا عائشہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا سر، یعنی مجھے سخت تکلیف ہے۔ حضور یہ اشارہ کر رہے ہیں عائشہ تیرے سر کا درد اتنی خطرناک نہیں ہے، میرے یہ سر کا درد یہ اشارہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ سمجھ نہیں رہی ہو۔ پھر حضور نے مزاح کے طور پہ اپنی بیوی حضرت عائشہ، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ، ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے مزاح میں، دل لگی میں، اور اسے خوش کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا عائشہ تو نے سر پکڑا ہے نا کہ میرے سر میں درد ہے، اگر تو اس بیماری میں مر گئی، تیرا انتقال ہو گیا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا حضور کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا عائشہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، اگر تیرا انتقال ہو گیا تیرا کچھ نقصان نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، میں خود تیری لیے کفن خریدوں گا، میں خود تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں خود آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ایصال ثواب کروں گا۔ عائشہ تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے ناز میں آ کر رسول اللہ سے کہا ہاں آپ اسی کے انتظار میں ہو کب عائشہ کا جنازہ اٹھے اور میرے گھر میں نئی نویلی کوئی اور بیوی آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پگلی کو، اس کو پتہ نہیں ہے
کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، نہ کہ شادی کرنے کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دن گزار رہے ہیں۔ آپ نے بیماری کے ان ایام میں 1 ہفتے تک اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری ان کے نمبروں پہ رات گزاری، ایک ایک گھر میں مساوات اور عدل دکھایا، دنیا والوں کو بتایا کہ 1 سے زائد شادیاں میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، نہ کہ ظلم اور زیادتی کر کے۔ رسول اللہ نے دنیا سے جاتے وقت بھی، سخت بیماری میں بھی، مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں راتیں گزاری۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی ساری ازواج سے اجازت لی، فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو میں اب چل پھر نہیں سکتا، سخت بیمار ہوں، یہ باقی زندگی کے دن، یہ بقیہ دن حضرت عائشہ کے گھر گزار لوں، حضرت عائشہ کے گھر گزار لوں۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے دل سے اجازت دی کہ اللہ کے نبی ہماری اجازت ہے، ہم نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ یہ بقیہ دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر گزار لیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ اپنا پاؤں خود نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے دونوں کے کندھوں پہ حضور نے یوں ہاتھ رکھا اور حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے، حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے 27 یا 28 یا 29 صفر کو بروز پیر۔ 1 ہفتہ آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے مابین گزارا، ہر ایک کے گھر میں۔ اس کے بعد پیر والے دن حضور حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ پورا 1 ہفتہ حضور نبی کریم کی تیمارداری کرنے کا اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا۔ 1 ہفتہ یوں 13 یا 14 یا 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، ایک دن فرمایا کہ عائشہ میرا دل پھٹ رہا ہے، میری شہرت کٹ رہی ہے، اور یہ اس زہر کا اثر ہے نا جو خیبر میں مجھے یہودیوں نے کھلایا تھا۔ یہودیوں نے جو زہر مجھے خیبر میں گوشت میں ملا کے کھلایا تھا، آج اس زہر کا اثر واضح ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی زہر کے نتیجے میں میری شہرت کٹ رہی ہے۔ یوں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی اس آرزو کو بھی پورا کیا۔ میرے پاک پیغمبر نے باوجود نبی ہونے کے، باوجود رسول ہونے کے، باوجود خاتم النبیین ہونے کے، میدان جہاد میں اکثر ایک دعا مانگی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا مجھ محمد کی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ اللہ نے شہادت بھی دی، اور وہ شہادت کیسے؟ اس زہر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نبی ہیں۔ کون سے نبی ہیں؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور شہید بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے دولت قدم میں آ گئی کہ اپنے ابا جان کی تیمارداری کروں۔ حضور سے حال احوال پوچھا، حال احوال پوچھنے کے بعد حضور نبی کریم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کر کے کچھ جملے کہے۔ فرمایا ہم سب نے دیکھا
حضرت فاطمہ زاروں کے تار رونے لگی. فرمایا حضور نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، پھر کان میں کچھ چپکے چپکے کچھ جملے کہے. حضرت فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھلنے لگا، یوں جیسے چودھویں کا چاند ہے. فرمایا اس کے بعد ہم نے فاطمہ کو پکڑا، فاطمہ آپ پہلے روئی کیوں تھی، بعد میں مسکرائی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اس راز کو، اس امانت کو افشا نہیں کرنا چاہتی، یہ میرے ابا کا راز ہے. فرمایا دن گزرتے گئے. فرمایا جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، فرمایا میں نے ایک دن فاطمہ کو پکڑا، فاطمہ میں تیری ماں ہوں نا، میں تیری امی ہوں، تیرے ابا کے نکاح میں تھی، ماں ہونے کا جو حق آپ کے اوپر میرا فرض ہے، میں آپ کی ماں ہوں. اس ماں کے رشتے کا واسطہ، اس ماں کے اس رشتے کا واسطہ دے کے میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں، بتاؤ نا حضور نے اپنے آخری دنوں میں تیرے کان میں ایک جملہ کہا، پہلے روئی تھی پھر کہا آپ مسکرائی تھی، کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا پہلے راز تھا، اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور آپ نے واسطہ بھی بڑھا دیا ہے، تو سن میری پیاری امی جان، پہلے میرے پاک پیغمبر نے، میرے ابا نے مجھے کان میں کہا میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس سال رمضان میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، پہلے 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یہ اشارہ ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گلے شکوے نہیں کرنے. فرمایا میں نے اپنے والد کے فراق میں، جدائی کے اس غم میں میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، میں زاروں کے تار رونے لگی. فرمایا پھر میرے ابا نے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ رو مت، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوگی فاطمہ وہ آپ ہوگی، اور اگلی بات سن فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا جب یہ بشارت سنائی میں خوشی سے مسکرا گئی، میں خوشی سے مسکرا گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا. حضور نبی کریم آخری ہفتہ بیماری کا اپنی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور گزار رہے ہیں. وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. حضور کو سخت بخار چڑھا ہے نا، حضور نے فرمایا جاؤ ٹھنڈا پانی لاؤ، 7 مشکیزیں بھر کے لاؤ تاکہ میں غسل کروں اور میرے بخار کی حدت گرمی یہ کم ہو جائے کہ میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں. صحابہ کرام گئے، 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے، حضور نے غسل کیا، بخار ذرا کم ہوا. حضور نبی کریم مسجد تشریف لے گئے، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھائی. دنیا سے جانے سے پہلے 5 دن پہلے میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ کے ایک شاندار تقریر کی. کیا تقریر کی؟ حضور نبی کریم نے فرمایا اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا، نبی کی قبروں کی طرف وہ سجدے کرتے ہیں. اللہ ان یہود اور ان نصارہ پہ لعنت بھیجے، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو. فرمایا میرے صحابہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میری قبر کی طرف سجدہ نہ کرنا. دنیا سے حضور جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو جو نصیحت کر رہے ہیں، کیا نصیحت ہے؟ کہ اللہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو. انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، نبی کی قبر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، اسی کی عبادت سے اس کے آگے جھکتے ہیں. اے میرے صحابہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا. حضور کے اس جملے سے سبق لو. آج کا مسلمان، آج کا نادان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کا دعویٰ کرتا ہے،
محمد رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، پھر یہ سیدھا سادہ، یہ بھولا بالا، یہ مسلمان کیوں جا کے کسی اللہ کے ولی، کسی بزرگ کی قبر کے سامنے جھکتا ہے، اسی کی طرف سجدے کرتا ہے؟ کہتے ہیں بہت پہنچے ہوئے سرکار ہے، دنیا میں جتنے پہنچے ہوئے آئے، جتنے بزرگ آئے، سب میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کا ہے، اور انبیاء میں سب سے بڑا درجہ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر کا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے منع کیا میری قبر کی طرف سجدہ نہیں کرنا، جو سجدہ کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اولیاء کے عاشق ہیں، ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ہم مزارات کے تقدس کو بھی مانتے ہیں کہ مزارات کی بے حرمتی نہ کی جائے، مزارات کی بے حرمتی کے قائل ہم نہیں ہیں، لیکن ہم مزارات پہ جانے والوں سے یہ بھی کہتے ہیں پہلے آداب کو سیکھو، زیارتی قبور کے آداب کو سیکھو، ان آداب کی روشنی میں قبرستان جاؤ، وہاں پہ ایصال ثواب کرو، لیکن ایسا نہ کرو کوئی داتا دربار پہ جھک رہا ہے، کہ خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جھک رہا ہے، کوئی مختلف جتنے بھی دربار ہیں اولیاء اللہ کی قبور ہیں ان پہ جھک رہا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے اور ان کی نیاز چڑھا رہا ہے، ان کے نام پہ جو نا بکرے بھی ذبح کر رہا ہے، یہ سری شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے اس کفر سے بچنا چاہیے، اس کفر سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے یہ تقریر کی، وفات سے 4 دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں صحابہ کرام خبر لینے کے لیے آئے، تیمارداری کرنے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا میرے پاس قلم لاؤ، دوات لاؤ، قلم اور دوات لاؤ کہ میں تمہارے لیے کچھ لکھوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہونا۔ صحابہ کرام سے یہ حضور نے حکم دیا انہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر نے حضور کی راحت کا خیال رکھا، فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کے نبی آپ بیمار ہیں، سخت بخار ہے، سخت تکلیف ہے، یہ لکھیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، اس لیے ہماری ہدایت کے لیے کہ اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید کافی ہے، ہم اس پہ چلیں گے۔ حضور کے صحابی حضرت عمر کی اس بات کو جب صحابہ نے سنا، بعض نے تائید کی، بعض نے مخالفت کی، بعض نے کہا عمر ٹھیک کہہ رہے، حضور بیمار ہیں، حضور کو زحمت نہ دیں، بعض نے حضرت عمر کی مخالفت کی اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملہ انہوں نے کہا احجرا استفہموہ، کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط بات نکلی ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے، حضور معصوم ہے، آپ غلطی سے پاک ہیں، آپ کی زبان سے صحیح بات ہی نکلتی ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں قلم لاؤ تو کیوں روک رہے ہو؟ استفہموا، حضور سے پوچھ لو کہ حضور نے کیا کہا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم نے دیکھا کہ صحابہ میں شور شرابہ اختلاف ہو گیا، حضور نے فرمایا میرے پاس سے اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر فرمایا میں جس حال میں ہوں یہ حال بہتر ہے اس سے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر حضور نے زبانی کچھ نصیحتیں کی، فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، فرمایا آپ کے پاس کوئی وفود آئے، سرکاری وفود، مہمان آئے، اسے تحفہ دو اور اسے جائزہ دیا کرو۔ تیسری چیز سے سکوت فرمایا، بعض کہتے ہیں راوی سے بھول گیا، بعض کہتے ہیں تیسری چیز قرآن کے بارے میں کہا قرآن پہ عمل کرو، بعض کہتے ہیں حضور نے فرمایا نماز کی پابندی کرو، بعض کہتے ہیں حضور نبی کریم نے فرمایا اپنے ماتحتوں غلاموں ملازموں کا خیال رکھو۔ یوں یہ حضور نبی کریم نے سب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اس حدیث کو حدیث قرطاس کہتے ہیں، اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اہل تشیع و اہل روافض اس حدیث کی آڑ میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے جب قلم اور دوات لانے کا کہا لاؤ میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، عمر نے روکا، عمر نے روکا، اور عمر گستاخ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حالانکہ یوں بات نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں حضور
حضرت علی کے لیے خلیفہ بلا فصل، خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہوگا، نہ کہ ابو بکر۔ اور یہی اہل تشیع و شیعوں کا عقیدہ ہے، سنیوں کا ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، حضرت عمر دوسرے، عثمان تیسرے، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ چوتھے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد ہے۔ ہم چاروں کے ماننے والے، سب صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ کسی ایک کی گستاخی کرنے والے کو بھی ہم دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ ہماری سب برابر ہیں، سب کا ادب و احترام ہم پہ فرض ہے۔ لیکن اہل تشیع اس روایت اور اس واقعے کو سہارا بنا کر اس کی آڑ میں حضرت عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی ذرا میں وضاحت کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عمر سے نہیں کہا تھا کہ عمر تو جا کے لا، سب سے کہا تھا جتنے لوگ وہاں پہ تھے۔ اور گھر میں اس وقت کون تھے؟ زیادہ تر حضور کے اہل بیت تھے، حضرت عباس تھے، حضرت علی تھے، حضور کے گھرانے والے تھے، حضور کے یارانے والے تھے۔ تو ایک عمر کیسے روک سکتا ہے؟ اگر حضور کا یہ حکم واجب تھا اور اس کی تعمیل ضروری تھی تو باقی لوگ لے آتے نا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے یہ فرض واجب حکم نہیں تھا، یہ استحبابی حکم تھا۔ حضور یہ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ نہ ہو۔ جیسے حضرت علی المرتضیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو رہی تھی تو کافروں نے کہا یہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا جائے۔ حضرت علی حضور کے عاشق ہے نا، حکم حضور کا ہے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور کے نام پہ کیسے قلم پھیروں؟ کس لیے کہ حضور کے ادب میں اس نے یہ کہا تھا۔ ایسے حضرت عمر نے ادب میں یہ کہا حضور بیمار ہیں اور ہم لکھواتے جائیں، جبکہ کلام اللہ موجود ہے، حضور کی حدیث موجود ہے، حضور کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو اسی حضور کو زحمت نہ دی جائے۔ اور پھر حضرت عمر کوئی دربان تھوڑے ہی تھے چوکیدار کہ ہر وقت وہاں تھے۔ 5 دن اس کے بعد، 4 دن اس کے بعد رسول اللہ زندہ رہے۔ اگر حضرت علی کی خلافت ہی لکھوانی تھی تو ان 4 دنوں میں حضور لکھوا لیتے۔ حضرت ہر وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھوڑے ہی موجود تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خلافت ہی لکھوانا چاہتے تھے تو حضرت ابو بکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ اس کی تائید بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دن بیماری کی آخری دنوں میں حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے عائشہ تیرے باپ ابو بکر کو، تیرے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤں اور ان کے لیے کچھ وصیت کروں، نصیحت کروں، اور ان کے لیے اپنے باپ جانشینی کا لکھوں۔ پھر فرمایا میں اس لیے نہیں لکھ رہا، ارادہ ترک کیا کہ اللہ جل شانہ بھی اور مومنین بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے ہاں بھی تقدیر میں یہی منظور ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، اور مومنین بھی ابو بکر کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، راضی ہیں، اس لیے میں نے ارادہ ترک کیا ہے۔ یہ واقعہ حضور کی وصال سے 4 دن پہلے ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری آخری جو بیماری کا ایام تھے اس میں حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ آخری دنوں میں 17 نمازیں یا 20 نمازیں، 3 یا 4 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کی ہے۔ حضور نے آخری نماز اپنی وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ والمرسلات عرفا، اس سورت کی تلاوت کر کے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے، بخار بہت زیادہ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بلال چلے گئے، آواز لگا الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، رسول اللہ اٹھنا چاہتے ہیں، کمزوری و نکاہت سے اٹھ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ۔ 1 مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، دوسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، تیسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے۔ فرمایا بلال جاؤ، صحابہ انتظار میں ہیں، انہیں کہہ دو مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔
حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے باپ پہ ترس کھا رہی ہے کہ حضور کے مصلی پہ، حضور کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کوئی صحابی کھڑا ہو رہا ہے، ابھی حضور زندہ ہیں، لوگ میرے باپ کو منحوس سمجھیں گے۔ اسی کا اللہ کے نبی، میرا باپ، میرا والد ابو بکر نرم دل والا ہے، دل نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، روئیں گے، برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا عائشہ چھوڑ دو اس بات کو، حضرت عائشہ نے دوبارہ اصرار کیا، 6 بار اصرار کیا، حتیٰ کہ حضرت حفصہ کو بھی اپنے ساتھ ہم نوا بنایا، کہا حفصہ حضور سے کہہ دو ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میرے باپ عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیجئے۔ حفصہ بھی آ گئی، دونوں نے اللہ کے نبی عمر کے لیے حکم صادر فرمایا کہ عمر نماز پڑھائے۔ حضور غصہ ہو گئے، فرمایا انکنا صواحب یوسف، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی 7 والی عورتوں کی طرح ہو، زلیخا اور اس کی کمنی والیوں کی طرح، فرمایا اوپر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، بلال جلدی جا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضور کے آخری دنوں میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھانے والے صحابی کا نام ابو بکر ہے، یا 20 نمازیں پڑھانے والے کا نام ابو بکر ہے۔ گئے بلال حضور کا حکم لے کر، پیغام لے کر، ابو بکر کے کان میں کہا، ابو بکر نے جو سنا آج میرا پیارا نبی مصلی پہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے، اتنے بیمار ہیں، چیخ نکل گئی، سیرت نگاروں نے لکھا غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، دوبارہ اٹھے، حضور کا حکم بڑا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں یہ تو 4 دن پہلے کی بات ہے، وفات سے 4 دن پہلے ابوبکر صدیق نے نماز پڑھی، جب 2 دن رہ گئے وفات، حضور کی وفات کے 2 دن رہ گئے، حضرات صحابہ کرام حضور کی بیماری کو دیکھ کر رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ کیوں نہ پریشان ہو، محبوب رب العالمین پیغمبر کے آمد پہ جہاں پہ کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے، وہیں پہ حضور کے وفات کا صدمہ تھوڑا ہی ہے، یہ کوئی معمولی صدمہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں حضور پہ، حضور حیات رہیں، حضور زندہ رہیں، رو رہے ہیں۔ حضور کو کسی نے بتایا انصار بڑے پریشان ہیں، رو رہے ہیں، عجیب حال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وفات سے 2 دن پہلے حضور کی صحت ذرا ٹھیک ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے سہارے سے، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں آئے۔ قدم نہیں اٹھا سکتے مسلمانوں، پاؤں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن باجماعت نماز کو نہیں چھوڑ رہے، نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں، دنیا سے جاتے وقت پیغام دے رہے ہیں۔ بیماری جتنی بڑی ہو، آپ جیسے کیسے ہو، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے، فریاد کرتے کرتے مسجد میں آؤ، سجدے کرتے جاؤ، اور اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ آپ باجماعت نمازی ہو۔ آج ہم مسلمان ہیں، معمولی باتوں پہ ہٹے کٹے مشٹنڈے، مسجد میں اذان ہو جاتی ہے، بازار بھرے ہوتے ہیں، گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی۔ حضور نبی کریم دنیا سے جا رہے، نماز کا اتنا اہتمام ہے، مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، توجہ، ابو بکر کو پاؤں کی آہٹ جب سنائی دی گئی، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، ابو بکر سے کہا اپنے مکان پہ کھڑے رہو، اپنی جگہ پہ نماز پڑھاؤ، ہٹنا نہیں ہے۔ پھر حضور نبی کریم کو عباس اور علی رضی اللہ نے لا کر حضرت ابو بکر کے بائیں طرف بٹھا دیا۔ اب آدھی نماز ابو بکر نے پڑھائی ہے، اب اس سے آگے کی نماز حضور نبی کریم پڑھا رہے ہیں، آواز پست ہے، ابو بکر تکبیر کہہ رہے ہیں، اس نماز کی تکبیر کہہ رہے ہیں، یوں یہ نماز مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد حضور مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ گئے، بیٹھ گئے، صحابہ کرام رو رہے ہیں، حضور کی بیماری کو دیکھ کر سب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان، اللہ آپ کو کچھ نہ کرے۔ حضور نبی کریم نے ابوبکر کی پریشانی کو دیکھا، پھر ابوبکر کے مقام مرتبے کو صحابہ کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا ان امن الناس علیہ، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا احسان میرے اوپر جس کا ہے، فرمایا وہ ابوبکر ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ایک ابوبکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو، سب دریچوں کو بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف جس کا دروازہ کھلا ہے یہ میرے بعد جانشین ہے، جس کو اپنے مصلی پہ کھڑے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے، جس کو نماز کے مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، وصال نبوی کا دن، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آ گیا، پیر کا دن ہے۔ صبح کی نماز صحابہ کرام مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے، ابوبکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں، بعض سیرت نگار لکھتے 30,000 صحابہ کرام صبح کی نماز ابوبکر کے پیچھے پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے کھڑے ہوئے اور اپنے داماد علی اور حضرت عباس سے کہا مجھے سہارا دو، دونوں نے سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد فرمایا مجھے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے اس دروازے کے پاس لے جاؤ۔ دروازے کے پاس لے جایا گیا، پردے کو یوں ہاتھ سے حضور نے ہٹایا، سامنے دینا محراب اور منبر نظر آ رہا ہے، دیکھا ابوبکر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، 30,000 صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم نے یہ منظر دیکھا، بیماری کے باوجود حضور کا چہرہ کھل گیا خوشی سے، حضور مسکرا گئے، حضور ایسے مسکرائے ساری مسجد نبوی روشن ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی اس روشنی کو دیکھا، آپ کی خوشبو کو سونگا، صحابہ کرام نے یوں چہرے کو پھیرا، کنکھیوں سے دیکھنا چاہا، نماز کو توڑنا چاہا کہ حضور آ گئے۔ ابوبکر نے بھی نماز توڑنی چاہیے، حضور نے اشارہ کر کے بتا دیا ابوبکر نماز پڑھائیے، پردے کو گرا دیا۔ یہ آخری حضور کو دیدار ہے، مسجد نبوی کی طرف آپ اپنا رخ کر رہے ہیں، حضور اپنے چارپائی پہ آ گئے، اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے ان اللہ یقرئک السلام، فرمایا اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وکیف تجدک، آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی بیماری کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری طبیعت خراب ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے، 3 دن مسلسل جبرائیل آ رہے تھے، یہ 3ری بار کی بات کر رہا ہوں، اتنے میں یہ بات کر ہی رہے ہیں اسرائیل دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، گھر سے کوئی باہر گیا، دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا، حضور نبی کریم نے فرمایا اسرائیل ہیں، جبرائیل نے کہا اسرائیل آ گئے ہیں، جی جبرائیل جاؤ پوچھو کیسے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے اسرائیل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اندر آنے کی اجازت ہے، فرمایا جی ہاں اجازت ہے آئیے۔ اسرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، جبرائیل پاس ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا رب آپ کو 2 اختیار دے رہے ہیں، آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، لمبی زندگی دے رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں۔ جبرائیل بھی بول گئے، فرمایا اللہ کے نبی رب ذوالجلال کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے،
اللہ کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف یوں اٹھائے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، پھر رفیق الاعلیٰ، اللہم پھر رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو چاہتا ہوں، میں اس مقام کو چاہتا ہوں، اعلیٰ علیین میں اس مقام کو چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جملے کا ہے، یہ جملے کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرنے کا عمل شروع ہوا، نزع کا وہ عمل شروع ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، حضور تکلیف سے اس پیالے میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، پانی سے بھیگا ہوا ہاتھ اپنے چہرے انور پہ پھیرتے ہیں، فرمایا پھر خشک ہو جاتا ہے، اور زبان پہ جملہ ہے اللہم فر رفیق الاعلیٰ۔ فرمایا میں حضور کے ہاتھوں پہ قرآن کی آخری 3 صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتی ہوں، اور پھر حضور کے یہ ہاتھ کو حضور کے پورے جسم پہ پھیرتی ہوں تاکہ حضور کو شفا مل جائے، اور میں وہ دعا پڑھتی ہوں جو حضور بیمار کی تیمارداری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا حضور نے ایک موقع پہ میرے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا ہاتھ کو ہٹا دو، میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس بیماری میں اپنی شفا کے لیے کبھی دعا نہیں کی، کیونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا آپ کے جانے کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسد انصری سے پرواز کرنے لگی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے سینے انور پہ ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ نے آپ کے جسم کو چھوا۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کی روح جب پرواز کر گئی یوں خوشبو آئی، فرمایا اس طرح کی خوشبو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سونگی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے ایسی خوشبو تھی، اس خوشبو سے میری بھوک ختم ہو گئی، اور 1 ہفتے تک وہ خوشبو آتی رہی، 1 ہفتے تک ہمارا گھر منور و معطر ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام کے علم میں نہیں ہے کیا معاملہ ہے، صحابہ کرام کی عجیب حالت ہے، بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، جنازہ کیسے پڑھایا جائے۔ 1-2 منٹ اوپر ہوں گے، میں آج معذرت کرتا ہوں، اس سیرت کا ٹاپک میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے پڑھایا جائے؟ چنانچہ حضور نبی کریم کے صحابہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ کپڑوں کو اتار دیا جائے غسل دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے، یہ اختلاف ہے۔ اتنے میں سب صحابہ کرام کو نیند آ گئی۔ اسی اثناء میں غیب سے ایک آواز آئی کہ اللہ کے محبوب کو آپ کے پیراہن مبارک میں، آپ کے قمیص اور کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے غسل دینا شروع کیا۔ غسل کس کس نے دیا؟ حضور نبی کریم کو آپ کے کپڑوں میں جن صحابہ کرام نے غسل دیا، ان میں ایک نام حضرت علی کا ہے، ایک نام حضرت عباس کا ہے۔ کروٹ بدلنے کی جو خدمت کی ہے وہ اب حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس نے کی ہے، اور پانی ڈالنے کی خدمت حضرت اسامہ بن زید اور شقران نے کی ہے۔ حضور کو غسل دے دیا گیا۔ پھر حضور کو کہ ان کپڑوں کو نکالا گیا، لیکن اس انداز سے کہ حضور کا جسم کھلنے نہ پائے۔ 3 کپڑوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ پھر صحابہ پریشان کہ حضور نبی کریم کی قبر کہاں پہ کھودیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، کہنے لگے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہے نبی کی وفات جہاں پہ ہوتی ہے، جس چارپائے جس جگہ پہ ہوتی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ چنانچہ حضور کی اس تلائی و بسترے کو ہٹا دیا گیا، اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ پھر مشورہ بٹھایا گیا قبر کس طرح کی کھودی جائے، لحد یا شق۔ ایک صحابی تھے جس کا نام ابو طلحہ تھا، اسے یہ اعزاز ملا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودا، قبر تیار ہو گئی۔ اب جنازہ کیسے پڑھیں؟ ابو بکر صدیق کے پاس سب جمع ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کا جنازہ اس طرح پڑھنا ہے کہ حضور نے
اپنے آخری دنوں میں اہل بیت کو یہ بتا دیا تھا کہ جب میرا جنازہ پڑھنے کا وقت آئے تو سب لوگوں نے میری چارپائی کو خالی کر کے سب نکل جاؤ، سب سے پہلے جبرائیل امین جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر اسرائیل پڑھیں گے، پھر سارے فرشتے پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، پھر صحابہ کرام کے مرد پڑھیں گے، پھر صحابہ کرام کی عورتیں پڑھیں گی، پھر صحابہ کرام کے بچے پڑھیں گے۔ حضور کا حکم یہ تھا، سب آ گئے۔ اب جنازے میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کیا یہ پڑھا یا کچھ اور پڑھا؟ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور کے جنازے میں ابو بکر نے فرمایا تھا تکبیر کہو، ثنا پڑھو، درود پاک پڑھو، دعا پڑھو۔ ایسے ہی جنازہ ہوا ہے جیسے ہی جنازے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علماء فرمایا نہیں، حضور کا جنازہ اس طرح کا جنازہ نہیں تھا، وہ بخشائے گئے تھے، باقاعدہ نمازی جنازہ نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کے ٹولے آتے تھے، 10 حجرہ عائشہ میں جتنے لوگ مٹ سکتے تھے آتے، حضور نبی کریم پہ درود بھیجتے، سلام بھیجتے، نکلتے جاتے۔ جنازہ چونکہ لوگ زیادہ تھے، اسی حضور کے جنازہ پڑھنے کے بعد کافی وقت لگا، دن لگ گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کی جب بھاری آئے، یہ اعزاز حضرت عباس کو ملا ہے، حضرت علی کو ملا ہے، حضرت عباس کے بیٹے فضل کو ملا ہے، اور اس کے دوسرے بھائی قاسم بن عباس کو ملا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کا یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اس میں 2 باتیں میں بتاتا ہوں۔ حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں نا، غسل کس نے دیا ہے؟ آپ کے قریبیوں نے دیا ہے۔ کس نے دیا؟ ابو بکر نے نہیں دیا۔ مصلی کا وارث ابو بکر کو بنایا، لیکن غسل ابو بکر نے نہیں دیا۔ غسل کس نے دیا؟ علی نے دیا ہے۔ غسل کس نے؟ عباس نے دیا ہے۔ چچا زاد بھائی نے دیا، داماد نے دیا، اور چچا نے دیا، چچا کے بیٹوں نے دیا۔ او مسلمانوں، تم کتنے سادہ ہو، تمہارے ماں باپ کی آخری خدمت ہے، آخری موقع ہے، پھر بھی آتے شہزاد صاحب غسل دو میرے بھائی کو، میرے والد صاحب کو دو، مفتی صاحب آپ دو، آخری خدمت خود کرو۔ آخری خدمت آج کے بعد یہ غسل سیکھو، کھڑے ہو جایا کرو، جب غسل دینے والے غسل دیں، نوجوان بھی سیکھیں، جب ہمارے پیارے جائیں اپنے اقربا کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا کرو۔ قبر میں اتارنے کی آج بات آ رہی ہے، ہمارا ینگ طبقہ آج اس کو طریقہ نہیں آ رہا۔ قبر میں حضور کو بکر نے نہیں اتارا، عمر نے نہیں اتارا ہے تو اپنوں نے اتارا ہے۔ تعلیم اس میں یہ ہے ہم بھی حضور کی سیرت پہ چلیں اور اپنوں کو خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لحد میں، ان کے قبور میں اتاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔